سر سلمان صاحب یہ ذرا کوئکلی اگر یہ بتا سکیں کیا یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, ابھی جو میں کہوں گا بتائیے گا, کہ ابھی تک کسی جج نے یہ نہیں کہا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہونا چاہیے, جو باقی بات بھی کر رہے ہیں وہ اصل میں بحث یہ ہے کہ صاحب آپ نے اس کیس کو رائٹلی ٹیک اپ کیا تھا یا نہیں, یا پھر یہ کہ جناب لوور کورٹ میں ہو رہا تھا, تو وہ ابھی تک اس پر تو رائے یا بات ہی نہیں ہو پائی ہے. یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں, ایسا نہیں ہے جب الیکشن کمیشن کا بالکل ایسا ہی ہے سلمان صاحب؟ آپ درست کہہ رہے ہیں, جو 3-2 کا فیصلہ تھا اس میں 3 نے تو بالکل وضاحت سے کہہ دیا کہ 90 دن میں ضروری ہے, آئینی تقاضا ہے, اور باقی 2 نے بھی یہ تو نہیں کہا کہ نہیں ہونا چاہیے 90 دن میں. جی باقی 2 نے بالکل یہ نہیں کہا, بلکہ انہوں نے تو اسی لیے کہا کہ 3 دن میں ہائی کورٹ فیصلہ کرے تاکہ اپیل سپریم کورٹ میں آ سکے اور ہم اس کا جلدی فیصلہ کر سکیں. لہٰذا اس فیصلے میں بھی یہ بات بالکل عیاں ہے کہ ان کو بھی وقت کی کمی کا اور وقت کی تیزی کا احساس تھا. بھٹی صاحب میں نے سوال سے اسی لیے پوچھا سلمان صاحب سے, کیونکہ میں نے کہا کہ اب ان کے ہوتے ہوئے میں کیا کوئی کہ مجھے بھی تاثر یہ تھا کہ ابھی تک باقی آئینی ٹیکنیکل بحث چل رہی ہے, لیکن یہ تو کسی نے بھی نہیں کہا, تو یہ تو معاملہ کچھ دنوں میں سالو ہو جائے گا. تو پھر آپ کو پھر بھی لگتا ہے کہ نہیں الیکشن نہیں ہو پائے گا 8 اکتوبر تک, یعنی 30 اپریل تک؟ نہیں, میں حکومت کی سازش کر رہا ہوں, میں حکومت کی سازش کہہ رہا ہوں, جج صاحبان نے نہیں کہا, لیکن ڈیلے کرنے کے ٹیکٹکس ہوتے ہیں. بڑا آسان طریقہ ہے, آپ بھی برطانیہ دور کے صحافی ہیں اور میں نے بھی تھوڑی سی صحافت ABC سیکھی ہے. جب 90 دن میں نہیں ہوا آئین تو ٹوٹ گیا نا, جو آئین کہتا ہے. بے شک یہ 2-3 کی بحث کرے, میں نے کہا, اس نے کہا, اس نے کہا, کالا رنگ پہنا, سفید پہنا, پیلا پہنا, یہ میٹر نہیں کرتا. آپ نے 90 دن کا وقت گزار دیا ہے. آپ کو فنانس سیکٹری جا کے کہتا ہے میں نے پیسے نہیں ہے میرے پاس 20 ارب دینے کے لیے. آپ کا سیکٹری ڈیفنس جا کے کہتا ہے میرے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. اگر 11 مہینے میں آپ نے ملک کو اتنا تباہ کر دیا ہے کہ ہر آدمی کی جان و مال محفوظ نہیں ہے, یہاں غیر ملکی انویسٹر نہیں آ سکتا, آپ کے پاس 20 ارب پیسے دینے کے لیے, تو جان چھوڑ دو اس حکومت کو, جوکوں کی طرح چمڑے کیوں ہوئے ہو؟ علی نواز اعوان صاحب, یہ ساری صورتحال تو آپ کے سامنے, خان صاحب نے آج کہا ہے بھائی 5 رکنی ہو 4 رکنی ہو ہمیں نہیں سے, یعنی کیا میں اس کو یوں پڑھوں کہ کل کو اگر, یعنی آپ کی کیا پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ بھائی سر آپ نے 4 رکنی بنانا ہے 4 رکنی کر دیں, آپ نے لارجر بینچ بنانا ہے وہ کر دیں, آپ نے فل کوٹ کرنا ہے وہ کر دیں, ہماری تو سیدھی پلی ہے 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے, نہیں ہمیں فیصلہ دے دیں, باقی جو آپ نے کرنا ہے کریں. یہ ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسے ہی, آپ نے بالکل اس کو ریڈ ٹھیک کیا ہے. دیکھیں ہمارا جو تحریک انصاف کو پورا ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں, جب ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تھا جب ہم کہہ رہے تھے 4 حلقے کھول دو اور اس کے اوپر کمیشن بنا, اس نے اپنی 72 فائنڈنگز دی, اور ہم نے اس کے بعد بالکل ٹھیک ہے ہم نے اپنا دھرنا ختم کر دیا جیسے وہ کمیشن بنا تھا. اس کے بعد سوری صاحب کی رولنگ کے اوپر سپریم کورٹ بیٹھنگ دیا, 5 رکنی بینچ بیٹھا, اس نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا, ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے. پھر 63A کا فیصلہ آیا, اور اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو ایک فیصلہ آیا جس میں حمزہ شہباز شریف الیکشن نہیں رہ سکتے تھے, وہ ایک نئی ٹیکنالوجی نکالی گئی ہے, صاحب کو پوچھا بھی گیا اس میں, جس میں 17 جولائی کے الیکشن ہونے تھے. صاحب نے کہا کہ جو سپریم کورٹ فیصلہ کریں گے ہم اس کے ساتھ کھڑے. دیکھیے میں سمپل آئی ایم ویری ہوپ فل, طریقے صاحب از ویری ہوپ فل. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی جسٹس منیر اس سپریم کورٹ میں نہیں بننا چاہے گا. ہسٹری ڈاکومنٹڈ ہو رہی ہے, آج نہیں کل نہیں پرسوں ساری چیزیں ایکسپوز ہو جائیں گی. میرا یہ خیال ہے ججز کا ایک اپنا مسئلہ ہے, پرانا چل رہا ہے, اس کے اوپر کوئی نہ کوئی رائے آ جائے گی, کوئی نہ کوئی فیصلہ آ جائے گا, ہمیں اس کے اوپر کوئی, یعنی آپ کو بھی لگتا ہے کہ جج صاحبان کو میں سے شاید ہی کوئی 90 دن سے آگے اکتوبر تک میں الیکشن کرانے پہ اوکے ہو, یہ جو بھی چیزیں وہ الگ معاملات پر ان کی اختلاف رائے, یہ الیکشن والا چکر وقت پہ ہو جائے گا, آپ کو بھی لگتا ہے؟ ڈیسیژن بھی آیا, اور آپ نے یاد ہے کل کی ہیئرنگ کے اندر انہوں نے کہا یہ ایک ہمارا اپنا مسئلہ ہے جس کی آج انہوں نے دوبارہ کلیئرٹی دی, پرسوں جو آیا تھا, پر انہوں نے ساتھ ایک الیکشن کمیشن کو کہا کہ دیکھیں آپ نے کہاں سے ڈیٹ دے دی, آئین تو کہہ رہے ہیں 90 دن سے اوپر آپ جا ہی نہیں سکتے. یہ تو یہ اپنی جو انہوں نے اپنے وہاں کمنٹس پاس کیے, میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں آئین یا ہوا ہے یا نہیں ہے, اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم اس کے اندر کوئی چیزیں اور اپنی طرف سے انٹرپریٹ کر لیں. انٹرپریٹ کرنا کس نے؟ سپریم کورٹ نے. ہمیں پورا اعتماد ہے سپریم کورٹ کے اوپر, 90 ڈیز کی کلیئر ڈائریکشن ہے سپریم کورٹ کے پاس, انہوں نے یہ چیز اپنی بتا دی ہوئی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں ہوپ فل ہوں اپریل نہیں تو مئی کے اندر الیکشنز ہو جائیں گے. اگر الیکشن نہیں ہوتے نا پھر پاکستان میں الیکشن نہیں ہوں گے. میں مجھے یہ چیز پوری طرح پتا ہے کہ جو پاس ریکارڈ ہے پاکستان کا کہ جب بھی کوئی 90 دن کے لیے آیا ہے, جب بھی کسی نے آئین کو سسپینڈ کیا ہے, پھر وہ 90 دن یا 1 سال یا 2 سال کے لیے نہیں رہا, 4 سال. یعنی آپ کہہ رہے ہیں اگر اپریل یا مئی میں نہیں ہوا تو پھر اکتوبر میں بھی نہیں ہوگا, پھر پتہ نہیں کب ہوگا. پھر
جی بالکل. اچھا سلمان صاحب، یہ الیکشن کے معاملے کی حد تک آپ بھی اس کو اتنا ہی سادہ دیکھتے ہیں جس طرح علی نواز اعوان صاحب نے کہا کہ اس حد تک کمپلیکسٹی نہیں ہے اور قوی امکان اسی کا ہے کہ یہ 30 اپریل نہیں تو 12, 15, 20 دن آگے پیچھے یہ الیکشن ہو جائے گا اور عدالتی احکامات کے نتیجے میں ہی ہوگا؟ آپ کو بھی لگتا ہے یا آپ کو اب اس نئی صورتحال میں لگتا ہے کہ نہیں یہ معاملہ کہیں بھی جا سکتا ہے؟ دیکھیے مجھے لگتا تو یوں ہی تھا کہ یہ بالکل ہی سادہ معاملہ ہے، اس سے واضح کوئی چیز نہیں ہے آئین میں کہ اسمبلی تحلیل ہوئی 90 دن میں الیکشن ہوئے. لیکن اتنا یہ اب معاملہ چونکہ گنجلک ہو گیا ہے اور تکنیکی معاملات اس میں پڑ گئے ہیں، اور ایک اور بھی معاملہ ہے اگر یہ اپیل کا ایشو آ جاتا ہے، لیکن جو بل انہوں نے پاس کرایا ہے وہ سینٹ سے بھی آج پاس ہو گیا، اب صدر مملکت کے پاس جائے گا، وہ زیادہ سے زیادہ اس پہ 20 دن کی وہ تاخیر کر سکتے ہیں. تو 20 اپریل تک تو وہ بل قانون بن جائے گا. اب اس بل کے قانون بننے کے بعد جو بھی فیصلہ یہ 5 رکنی بینچ کرے گا وہ اس کے خلاف اپیل دائر کریں گے. اس میں ایک مسئلہ پیدا ہوگا کہ اپیل کون سنے گا. اس وقت یہ تنازع اٹھے گا کہ جو 3 ممبر کمیٹی ہے، صرف چیف جسٹس صاحب نہیں، وہ کمیٹی بینچ بنائے گی جس نے اپیل سننی ہے. اب وہ کتنی دیر لگاتے ہیں اس کو اپیل کو سننے میں؟ اس دوران کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اسمبلی کی تحلیل ٹھیک ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، وہاں بات کو لے جاتے ہیں؟ پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کیس کا سلمان صاحب جو بھی آپ نے بتایا سو موٹو پہ اپیل کا رائٹ دینا، اس کو عدالت میں الیکشن کے انعقاد سے کیسے جوڑا جا سکے گا؟ واٹ از دا کنیکشن، واٹ کین بی دا پاسبل کنیکشن بٹوین دا ٹو؟ وہ الگ کیسے isn't it؟ دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو بات تھی کہ 90 دن آئین کی دیوی مدت ہے، 90 دن گزر جانے کے بعد میری نظر میں تو کسی کو اب اور ڈیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. الیکشن کمیشن کم از کم تاخیر کے ساتھ الیکشن کرانے کا پابند ہے. 90 دن سے پہلے ہو سکتا تھا کہ صدر مملکت 80 دن یا 50ویں دن کی ڈیٹ دے دیتے، 50ویں دن کی. لیکن اب جب 90 دن گزر گئے ہیں تو آئین کی طے کردہ مدت ہمارے سامنے ہے، اس سے کم انحراف ہونا چاہیے. اب آپ کو کیا یہ نہیں لگتا سلمان صاحب کہ کل ایک نیا بینچ، چاہے وہ فل کورٹ ہو یا کوئی بھی کورٹ ہو، وہ بن کے اس پہ بات شروع کر دے گا اور اگلے کچھ دنوں میں یہ کہہ دے گا کہ بھئی الیکشن آپ کرائیں؟ نہیں، وہ ہو جائے گا، وہ تو کہہ دیں گے. لیکن دیکھیں پھر کیا رکاوٹ رہ جائے گی جب عدالت کہہ دے گی لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ بھئی کراؤ، پھر اس سے مفر ممکن ہوگا کیا؟ پھر یہ ہوگا کہ 20 اپریل کے بعد وہ اپیل دائر کر دیں گے. وہ کہیں گے حکومت جو ہے وہ کہے گی کہ اب ہماری اپیل ہے، شاید الیکشن کمیشن بھی اس میں شامل ہو جائے. جب تک ہماری اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک آپ الیکشن نہیں کرا سکتے یا ہم نہیں کرائیں گے. وہاں یہ تنازع کھڑا ہوگا کہ یہ جو ایکٹ پاس کرایا گیا ہے یا بل پاس کرایا گیا ہے کیا وہ آئینی ہے، غیر آئینی ہے؟ کیا آئینی ترمیم کے بغیر صرف ایک سادہ قانون کے ذریعے آپ سپریم کورٹ کی جو حتمیت تھی اس کو ختم کر سکتے ہیں اور پھر یہ بحث چھڑ جائے گی اور شاید اس میں لمبا وقت لگے؟ صحیح. اچھا میں بھٹی صاحب کی طرف کسی اور طرف چلی جائے گی. صحیح. میں نے جو کہا نا، معذرت، میں نے جو کہا کہ ان دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے وہ میں سمجھ رہا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اب یہ بل کے ذریعے یہ بھی آ گیا ہے کہ کسی بھی سو موٹو پہ اپیل دائر ہو سکتی ہے، تو وہ نواز شریف صاحب اگر اپنی اپیل دائر کر دیں گے اپنے کیس کو لے کے، تو میں سمجھنا چاہ رہا تھا کہ اس کا اور اس کا تعلق کیا ہے. لیکن ٹھیک، میں سمجھ گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہی فیصلہ آئے گا تو چونکہ یہ اٹ سیلف بھی سو موٹو ہے اور اس بل کے تحت چونکہ سو موٹو پہ آپ کو اپیل کا رائٹ مل جائے گا تو پھر اپیل پہ چلے جائیں گے. پھر اسی بل کے تحت جو ہے وہ بینچ بھی پاسبل، تو یہ معاملہ گنجلک ہوتا چلا جائے گا اور طویل ہوتا چلا جائے گا. جی یہ سو موٹو نہیں ہے، یہ ذرا غلط استعمال ہو رہا ہے. یہ 184(3) کا معاملہ ہے. دیکھیں 184(3) میں سو موٹو بھی ہوتی ہیں اور پٹیشن پہ بھی ہوتی ہیں. یہاں تو پٹیشن دائر ہوئی ہے نا، یہ سو موٹو نہیں ہے. سو موٹو وہ ہوتے ہیں جو خود عدالت اٹھائے کوئی. بالکل سے مناسب، بالکل سے.